میرے دوستو، جہاں تک علم کی بات ہے وہ میں نے پچھلے دنوں کئی تقاریر میں واقعہ سنایا ہے. رب جل نے مجھے خود یہ بات بتائی. یہ فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ صبح گھر کا سودا صرف لینے کے لیے نکلا تو ایک مولوی صاحب بڑی داڑھی والے وہ رستے میں نے کہا قاضی صاحب ذرا آپ آئیں، آپ سے کچھ باتیں کریں. آپ نے وہاں چلی تو آپ اس کے ساتھ ہو لیے. اب وہ جو جس گھر میں لے کے گیا وہاں دیکھا تو وہاں سے 30-35 بڑے بڑے دستاروں والے بڑے بڑے داڑھیوں والے مولوی بیٹھے تھے. آپ سمجھ گئے کہ میرے خلاف کوئی سازش ہے. اصل بات یہ تھی کہ یہ دوسرے عقیدے کے لوگ جو تھے بجت اللہ کی تقاریر سے بڑے پریشان تھے، کیونکہ تقاریر ان کی ایسی مدلل ہوتی تھی کوئی جواب نہیں بن پڑتا تھا. تو وہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ ایک نوجوان آیا ہے، پان کھاتا ہے، ترکی ٹوپی پہنتا ہے، اس نے ہمارے مسئلے کا بیڑا غرق کر دیا. تو کوئی کام ایسا کرنا چاہیے کہ انہیں لاجواب کریں، ان کی کوئی معذاللہ ان کی ہزیمت ہو، ان کی معذاللہ کی توہین ہو. تو پروگرام انہوں نے یہ بنایا تھا کہ حدیث کی کتابوں کو وہ کھنگالیں اور کچھ سوالات ایسے نکالیں جو ان کے لیے ممکن نہ ہو اچانک اس کا جواب دینا. تو یہی انہوں نے کئی دن سے وہ بیٹھے ہوئے تھے مولوی حضرات، بڑے بڑے جید ان کے علماء. تو آپ جب وہاں پہنچے تو آپ سمجھ گئے یہ میری کوئی لمحہ فکریہ ہے، میرا امتحان ہے. تو ان کا جو سب سے بڑا مولوی تھا اس کا نام تھا عبدالعزیز گجرانوالے کا تھا. آپ بیٹھ گئے تو اس نے کہا کہ قاضی صاحب ہم نے سنا ہے آپ حضور کے علم غیب کے قائل ہیں. بے شک میں قائل ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب دیا، لیکن کوئی دلیل؟ آپ نے کئی آیتیں ارتجالاً سنا دی حضور کے علم کے لیے. تو وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا کہ شریف اکبر میں ہے ان الانبیاء لم یعلم المغیبات من الاشیاء الا ما اعلم اللہ تعالی احیانا، کہ انبیاء کو علم نہیں ہوتا غیب کی چیزوں کا. انبیاء کو، ادھر غور سے سنیں، انبیاء کو علم نہیں ہوتا غیب کی چیزوں کا مگر صرف ان چیزوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً انہیں بتا دے. سمجھ آ گئی؟ انبیاء کو ان چیزوں کا علم، غیب کی چیزوں کا علم نہیں ہوتا مگر صرف ان چیزوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں، احیان جو ہے جمع ہے، ہین کا مطلب ہے ایک وقت کا یونٹ، اور احیان اس کی جمع ہے. تو ایک وقت کی بات ہے، مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو جو بتاتا ہے اس کے علاوہ نے کوئی علم نہیں. تو آپ نے فرمایا مولانا یہ تو میری دلیل ہے، تو آپ کی تو نہیں، یہ تو میری دلیل ہے، آپ کیسے اسے اپنی دلیل مان رہے ہیں؟ آپ نے بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہی ہے نا کہ انبیاء کو غیب کی باتوں کا علم نہیں ہوتا مگر ان چیزوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً بتا دیا. کہ نہیں ٹھیک. آپ نے فرمایا میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایک وقت میں کتنا علم دیا، تو بہت سے وقتوں کا تم اندازہ لگا رہے ہیں. سنیں بتائیں، حضور والد گرامی نے ترمذی شریف کی حدیث پڑھی کہ نماز فجر کا وقت ہے اور صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. تو کیا منظر ہوگا جہاں ابو بکر عمر عثمان و علی صحابہ بیٹھے ہیں، سراپا انتظار کہ کب آقا و مولا تشریف لائیں اور نماز فجر کی جماعت کی امامت کرائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف معمول دیر ہو گئی. جس وقت پر عام طور پہ آپ فجر کی نماز کی تشریف لاتے اسی دیر ہو گئی، بلکہ اتنا وقت تنگ ہو گیا کہ صحابہ کو خوف ہوا کہ سورج نہ نکلا ہے. اچانک سرکار تشریف لے اور فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز جماعت کی امامت کرائی. اور پھر آپ نے فرمایا میرے غلاموں بیٹھ رہو، تم سے بات کرو. چنانچہ تمام صحابہ متن گوش ہو. آپ نے فرمایا میرے غلاموں آج مجھے آنے میں دیر لگی. اس کی کوئی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ مجھے رات میں خواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرایا، اپنا دیدار کرایا.
فی احسن صورت، بہترین شکل میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک طرف ملأ الاعلیٰ، ملأ الاعلیٰ مقرب فرشتے جو ہیں انہیں ملأ الاعلیٰ کہتے ہیں، جو بڑی عظمت والے فرشتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات ہے کہ میں نے ایک طرف دیکھا کہ ملأ الاعلیٰ آپس میں کوئی بحث تکرار کر رہے ہیں، کوئی متنازع باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں ابھی لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا یا محمدو فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملأ الاعلیٰ آپس میں کیوں لڑ جھگڑ رہے ہیں، کیا بحث تکرار کر رہے ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی لا ادری، یا اللہ میں نہیں جانتا اتنی لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ قل تو لا ادری، میں نے کہا میرے مالک میں نہیں جانتا اتنی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رب کائنات نے اپنا دست قدرت میری پشت پر دونوں شانوں کے درمیان رکھا اپنی شان کے مطابق، اور میں نے رب کائنات کے دست قدرت کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک سینے میں محسوس، اور پھر کیا ہوا فتجلی لی کل شیء بعد، ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور ہر چیز کو میں نے پہچان لیا۔ اور دوسری روایت میں ہے فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، اور میں نے ان سب چیزوں کو جان لیا جو آسمانوں میں جو زمین میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت کا علم یہ ہے تو لوٹتے وقت ختم نہ ہو، ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے، وہاں تو احیاناً ہے جمع ہے، بہت سے وقت، تو بہت سے وقتوں کا اندازہ لگا لو۔ اس مولوی عبدالعزیز کا چہرہ سیاہ ہو گیا، جل بھن کے کوئلہ ہو گیا۔ اس نے کہا جی دکھائیں ترمذی میں کہاں یہ حدیث؟ تو مشکات شریف سامنے پڑی تھی، آپ نے مشکات شریف سے اٹھا کے حدیث دکھا دی کہ لا مشکات تو بے سند کتاب ہے، ترمذی سے دکھا۔ اب اس زمانے میں یہ حدیث کی کتابیں جو ہوتی تھی نا، یا ایسی جیسے آج کل چھپتی ہیں، نہیں چھپتی تھی۔ اب تو آج کل تو فہرست ہوتی ہے، انڈیکس ہوتا ہے، بہت کچھ مدد ملتی ہے حدیث کو ڈھونڈنے، ابواب ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تو ترمذی شریف، بخاری کی یہ صحیح ستہ جو ہیں، ان میں سے کسی کتاب میں حدیث کا نکالنا کار دارت تھا۔ آپ حدیث کی کتاب میں سے اپنی مرضی کی حدیث نہیں نکال سکتے تھے، بڑا ٹائم لگتا تھا، بڑا ٹائم لگتا تھا۔ تو اس نے کہا ترمذی سے نکالیں، اور اس نے ترمذی اٹھائی اور سید عالم کی طرف نگاہ کی کہ سرکار اس غلام پر کرم فرما دیں، لاج رکھ لیں۔ آپ نے ترمذی شریف کھولی، اسی صفحے پر حدیث، اسی صفحے پر آپ نے اسے دکھائی، اور وہ کیا کرتا ہے، غصے میں آ کے اس نے ترمذی شریف پھینک دی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اب میں تمہارے ساتھ مناظرہ نہیں کرتا، مباہلہ کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تم حق پہ ہو اور میں باطل پہ ہوں تو 1 سال کے اندر اندر میں عذاب الہی میں مبتلا ہو کر جہنم واصل ہو جاؤں، اور اگر میں حق پہ ہوں اور تم باطل پہ ہو تو 1 سال کے اندر اندر عذاب الہی میں مبتلا ہو کر تم جہنم واصل ہو جاؤ۔ اس نے کہا آمین، بات ختم ہو گئی۔ اگلے دن وہ گجران والا چلا گیا، وہاں خطیب تھا، درس دیا کرتا تھا، صبح نماز فجر کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھا، قرآن شریف کھولا، بولنے لگا، آواز نہیں نکلتی، زور لگایا آواز نہیں نکلتی، اتنا زور لگایا زبان باہر آ گئی لیکن آواز نہیں۔ زبان باہر آئی تو اس کے عقیدت مند جو بیٹھے تھے سامنے تو بڑے پریشان ہوئے، اٹھا کے لے گئے ہسپتالوں میں، ڈاکٹر کو دکھایا، سب ڈاکٹر نے کہا یہ کوئی بیماری نہیں جس کا ہم علاج کریں، یہ عذاب الہی ہے۔ میرے دوستو وہ شخص کچھ عرصہ اسی حالت میں نشان عبرت بن کر